على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حاضرین مجلس اور اسٹیج پہ بیٹھے تمام علماء کرام اور دور سے آئے دیگر مہمان گرامی، میں جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے موبائل مثبت و منفی پہلو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بہت سی نعمتیں عطا کی، انہی میں سے موبائل بھی ہے. ماضی بعید تو دور، ماضی قریب ہی کو لے لیں کہ ایک دوسرے سے خط کے ذریعے حالات معلوم کیے جاتے تھے اور اس خط کو پہنچنے میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے تھے، تب ایک دوسرے سے رابطہ ہو پاتا تھا. لیکن اب سائنس نے ترقی کر کے ایک ایسی چیز ایجاد کر دی کہ اب آدمی لمحوں میں ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتا ہے. آپ چاہے ہندوستان میں ہو، آپ کا ساتھی پاکستان میں، لیکن پل بھر میں اس کی باتیں ہو جاتی ہے اور اس کی خیریت معلوم کر لیتے ہیں. دنیا سمٹ گئی معمولی وقت میں، انسان مشرق سے مغرب کا دورہ کر لیتا ہے. وہ عظیم نعمت اور اعلیٰ موبائل ہے. موبائل کے لغوی معنی حرکت کرنے والا، منتقل کرنے والا. اس وقت موبائل انسانی زندگی کا جز لا ینفک ہوتا جا رہا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتا ہے. اس کے ذریعے سے لوگوں تک دینی، علمی، اصلاحی و سماجی، اخلاقی و ادبی باتوں کو دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے. غیر مہذب قوموں کو تہذیب و ثقافت کا درس دیا جا سکتا ہے. اور آج کل ہم اس موبائل کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام آسانی سے انجام دے سکتے ہیں. یعنی ہم اس کے ذریعے تبلیغ کا کام بھی کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں، غیر مسلموں کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں اور دوسروں سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے خیر امت کہے جانے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر نیک باتوں کو پھیلانے اور بری باتوں سے روکنے کا حکم دیا ہے. اس کام کو آپ موبائل کے ذریعے بآسانی کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما دیا: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بس اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو علم رکھنے والوں سے پوچھ لو. یہ بھی فریضہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو عملی جامہ پہنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے. لیکن انسان نے اس نعمت کا غلط استعمال شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی. غیر تو غیر مسلمان بھی ان کی لپیٹ میں آ گئے. دور جدید میں موبائل کی فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ. دنیا میں فتنوں اور مصیبتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَلَا يَأْتِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعَدَهُ الشَّرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلَقُوا رَبَّكُمْ. کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن پہلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو. یہ بات بالکل روز سے روشن کی طرح آیا ہے کہ پہلے جو برائیاں سینما گھروں، ٹیلی ویژنوں تک محدود تھی، اب وہ برائیاں لوگ جیبوں میں رکھ کر گھومتے ہیں. ان سے پنپنے والے فسادات کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، ان سے برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ اس میں منہمک ہیں، وہ رات دن برائیوں میں ڈوبتے رہتے ہیں. محترم سامعین اکرام، موبائل کا عظیم ترین فتنہ نوجوانوں میں بے راہ روی اور بے حیائی کی شکل میں ظاہر ہوا. فون پر گفتگو شروع ہوئی. محبت کے نتیجے میں کتنی ہی دوشیزائیں گھروں سے بھاگ چکی ہے. افسوس تو یہ کہ مستورات کو فون رکھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور جب یہ سیاہ کارنامے وجود میں آتے ہیں تو وہ لوگ منہ چھپائے ہوئے پھرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا دینہ دو بھر ہو جاتا ہے. اس میں موبائل فون کا کردار نہایت بنیادی اور کلیدی ہے. اس کے بارے میں وعید وارد ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا يحب الفحش والتفاحش او يبغض الفاحش والمتفاحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو ناپسند کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی سے بغض رکھتا ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے. موبائل پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی یہ گفتگو سراسر بے حیائی اور فحش ہے
اور کھلے عام فتنوں کو دعوت دینا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ روزمرہ اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں شخص کی لڑکی بھاگ گئی۔ یہ صرف اور صرف موبائل کی خرابی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ چیز نوجوانوں کو برائیوں کی دلدل میں دھسا رہی ہے، انہیں گناہوں پر ابھار رہی ہے۔ یہ تصویریں اور فلمیں زنا جیسی قبیح فعل کا سبب بن رہی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نوجوان نوعمر بچے بھی اس کے اندر ملوث نظر آتے ہیں اور خواہشات نفسانی کے شکار ہو رہے ہیں۔ کسی شاعر نے سچ کہا، ٹیلی ویژن کی بدولت فصل جلدی پک گئی، ٹیلی ویژن کی بدولت فصل جلدی پک گئی، بچہ شہر کا بالغ نظر آنے لگا۔ اس کی وعید کے سلسلے میں ایک حدیث کافی ہے کہ عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامت الرجل یبزی الی امراته وتبزی الیہ ثم ینشر سرها، کہ قیامت کے دن سب سے بدتر آدمی وہ ہوگا جو بیوی کے خلوت کے لمحات کی قصے دوسروں کو سنے۔ غور کیجئے، اس حدیث میں جب بیوی کی باتیں دوسروں کو بتانے پر اتنی سخت وعید ہے تو غیر مرد حسن کے تنہائی کے لمحات دوستوں کے ساتھ مل کر دیکھنے، اس پر تبصرہ۔ سامعین اکرام، موبائل کا استعمال اکثر و بیشتر گانے سننے اور فلم دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگ گانے سنتے ہیں، بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک اس کے اندر ملوث نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں گانے سننے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، گانے سننے سے وقت جلدی گزر جاتا ہے، گانے سننے سے دماغ تازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف وقت کی خرابی ہے۔ جو وقت اسے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنا چاہیے وہ وقت وہ دنیاوی چیز میں برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت المعازف والقینات وسحلت الخمر، قیامت کے دن گانے بجانے کے آلات اور گانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ دور جدید میں یہ چیز عام ہے، گانے کی آواز تو ہر جانب سے آتی ہے، خواہ مسلمان کا محلہ ہو یا غیر مسلم کا۔ آج مسلمانوں کے اندر گانا بجانا ڈھول تاشا عام ہو چکا ہے۔ افسوس صد افسوس، نئے نام رکھ کر اسے حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موبائل کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے اور اسے جائز طور پر مفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یہ تھے عبید الرحمن اجمل حسین جو ابھی ہمارے سامنے موبائل کے مثبت و منفی پہلو اس عنوان پر روشنی ڈال رہے تھے۔ سامعین کرام، آئیے اب اس نشست کے آخری خطیب جماعت سابیہ کے ایک طالب عبد المجید عبد اللطیف کو دعوت دی جاتی ہے، وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے سماجی ہم آہنگی میں احترام انسانیت کا کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ مشفق و مربی اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعزام اور سامعین و حاضرین، موضوع گفتگو ہے سماجی ہم آہنگی میں احترام انسانیت کا کردار۔ حضرات، انسانی زندگی میں نفرت کا لاوا کس قدر تیزی سے پک رہا ہے، اس کا تازہ ڈسپلے مشرق وسطیٰ کی جنگی کارروائیوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جب معصوم بچے جنگ کے نام پر وحشت و بربریت کا شکار بنائے جا رہے ہوں اور دنیا کے کانوں پر جو بھی نہ رینگ رہی ہو تو انسانی پستی کی اور کون سی جھلک آپ دیکھنا چاہیں گے؟ جب نفرت کے نام پر بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو رہی ہو تو رحم کو آپ کہاں تلاش کریں گے؟ واقعات کو دیکھو تو لگتا ہے کہ دنیا نفرت و عداوت کی آتش فشاں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اخبار اب نفرت کی تجارت کر رہے ہیں، میڈیا عداوت کی بارودی سرنگ بچھا رہا ہے، سیاست آگ لگا رہی ہے، تعلیم گاہیں ذہنوں میں بید باؤ کی کاشت کر رہی ہے، مذہبی رہنما سماج کو بانٹنے کی بات
بات کر رہے ہیں تو انسانیت امن کی تلاش میں کہاں جائے؟ مظلوم انصاف کی دائی کسے لگائے؟ ایک عام آدمی زندہ رہنے کی امید کس سے وابستہ کرے؟ سامعین کرام، اس پرآشوب دور میں انسانیت محبت کو ترس رہی ہے، فضائیں امن کی متلاشی ہے، زندگیاں اعتماد کی پیاسی ہے، معاشرہ سماجی ہم آہنگی کے لیے انتظار کی دہلیز پر کھڑا ہے اور انسانیت کو آواز دے رہا ہے، اے گم کردہ راہ انسانوں، ادھر آؤ، تمہارے درد کی دوا وحی الہی میں ہے، تمہارے زخموں کا مرہم فرمان رسول میں ہے، تمہاری تشنہ لبی کا سامان نظام اسلامی میں ہے۔ اے آدم کی نسلوں، اسلام کی ایوان عدل و انصاف میں آؤ، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آؤ احترام انسانیت کا وہ نسخہ کیمیا اپنے ہاتھوں میں تھام لو جو تمہارے درمیان کے انتشار کو اتحاد میں بدل دے گا۔ آؤ یقین سبق تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، یہ ایسے ہی تمہیں انسانیت و بھائی چارگی کی ایک لڑی میں پرو دے گا، جس طرح 1450 برس پہلے اس نے انسانیت کے بٹکے ہوئے آہووں کو ایک سب میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دنیا تمام باہم دستوں گریباں ہے، اس نے دیکھا دنیا باہم دستوں گریباں ہے، تو اس بات سے باواز بلند پکارا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ بہت واضح لفظوں میں کہہ دیا گیا، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، یہ جو قبیلے اور خاندان ہے صرف تعارف کے لیے ہے۔ جب یہ دیکھا کہ انسانی خون کی ارزانی ہے، عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، اموال پر نگاہ قلق انداز ہو رہی ہے، تو سخت لفظوں میں تنبیہ کی، فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں تمہاری لیے اسی طرح محترم ہیں جیسے آج کا یہ دن، آج کا مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ ایک قدم آگے بڑھا کر تنبیہ ہے مزید کی، فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ سامعین کرام، اسلام نے انسانی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے آخری حد تک کوشش کی ہے، ان تمام اعمال کی حوصلہ شکنی کی ہے جو سماجی ہم آہنگی کو صدمہ پہنچاتے ہیں۔ احترام آدمی کی اس سے اچھی ترغیب اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ گویا اسلام ہی کہتا ہے، خبردار کسی کے شیشے دل کو زبان کی ٹھوکر سے چکنا چور مت کرنا، کسی کے دست و گریباں کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھانا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ تمہاری ایمان و اسلام کا مسئلہ ہے، ایسا کر کے تم آخرت میں اپنے لیے نقصان پیدا کرو گے۔ سامعین کرام، اب تک کی گفتگو سے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ سماجی ہم آہنگی، باہمی میل جول، احترام آدمیوں میں مضمر ہے۔ یہ سماجی ہم آہنگی خواہ مسلمانوں کے درمیان ہو یا غیر مسلموں کے درمیان ہو، آج جو سماجی دوریاں اور باہمی ناچاکیاں ہے اس کو مذہبی ٹھیکیداروں نے اپنے مفادات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے برسوں کی جد و جہد ہے، وسائل کا بے جا استعمال ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ محبت نفرت سے ہار گئی، اخوت مذہبی دشمنی کی نظر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں زندگی گزاری تھی اس میں کفار بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں نصارہ بھی تھے، لیکن آپ نے عقیدہ و مذہب سے اختلاف رکھنے کے باوجود ان سے روابط و سوار رکھے تھے۔ آپ ایک یہودی کے بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اس پر اسلام پیش کرتے ہیں۔ آپ ایک یہودیہ کی دعوت میں تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو زہرآلود کھانا پیش کر دیا۔ آپ کی یہاں یہودی مہمان ہوتا ہے، آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ نے جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ نبی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ثمامہ مار دی جاتے، مگر آپ نے درگزر فرمایا، آپ نے دوسروں کے جذبات، ان کے احساسات
ساتھ ان کے مذاہب، ان کے عقائد، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، عقیدہ و مذہب پر مباحثہ بھی اچھے انداز میں کرنے کی دعوت دی۔ فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے بحث بھی خوبصورت طریقے سے کرو۔ سامعین کرام، احترام آدمیت، خیر سگالی اور رواداری حقیقت کے چند نام ہیں۔ یہی کردار ماضی کی سماجی ہم آہنگی کو موجودہ دور میں بازیاب کرے گا، یہی کردار محبتوں کی خوشبو بکھیرے گا، نفرت، تعصب، حسد، تحقیر کے زہر کو اخلاق کی تریاک میں بدل دے گا۔ لیکن یاد رہے، افراط و تفریط کسی معاملے میں درست نہیں۔ احترام آدمیت کا جذبہ کہیں دینی غیرت سے سمجھوتا نہ کر لے، رواداری کہیں بت خانوں کی صفائی پر آپ کو آمادہ نہ کر دے، بھائی چارگی کہیں آپ کے توحید کو کن نہ کر دے۔ اس لیے احترام آدمیت کے ساتھ غیرت ایمانی کا پیمانہ اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیں۔ اس شعر کے ساتھ گفتگو موقوف کرتا ہوں۔ کیا تعجب کہ میری روح رواں تک پہنچے، کیا تعجب کہ میری روح رواں تک پہنچے، پہلے کوئی میرے نغموں کی زبان تک پہنچے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، انہی باتوں پر، انہی مقررین کی مختصر لسٹ پر اس نشست کو برخاست کرتے ہیں، مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تمام سامعین کے لیے نماز مغرب، تمام سامعین کو نماز مغرب مسجد اصلاح العلوم میں ادا کرنی ہے، وہیں پانی وانی سب کا انتظام ہے۔ فلیتفضل مشکورا محجورا، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔